السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہماری لائف لانگ اسکلز کی ویڈیو سیریز چل رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسکل کے اوپر اگر تو آپ نے یہ اسکل سیکھ لی تو یقین جانیے آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس میں۔ آپ کا ٹکا روپیہ خرچ نہیں ہونا، کوئی آن لائن کورس نہیں کرنا، کوئی ڈگری نہیں کرنی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کرنا۔ ابھی سوچیں، ابھی سے خود امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی کتاب نہیں پڑھنی، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کسی موٹیویشن اسپیکر کو نہیں سننا، خود سے ابھی آپ سوچتے ہیں کرنی ہے، بس شروع ہو جائے گی۔ وہ اس کے لیے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، پس جائیں، پاکستان میں جاب نہیں ملے، نوکری سے نکالے جائیں، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، جھوٹ نہ بولیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک کہاوت مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک بابا ہوتا ہے اور وہ پانی کو شہد بنا دیا کرتا ہے۔ تو جب بھی پانی اس کے پاس جائے اس کو شہد بنا دے۔ اب آپ کو پتہ ہے پانی سستا ہے، شہد مہنگا ہے، شہد کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پرانے وقتوں کا دور ہے۔ تو چار دوست ملتے ہیں، بولتے ہیں یار اس بابا سے یہ ہنر سیکھنا ہے، کسی طرح یہ اسکل ہمارے پاس آ جائے نا اگر، پھر تو بڑے مزے آ جائیں گے، پھر تو ہم جو چاہے کریں گے وہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، سالوں سال سالہ سال اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں کہ کسی دن بابا جی وہ دکھا دیں گے۔ کافی سالوں بعد منتیں کر کے بابا بولتا ہے اچھا میں تمہیں سکھاتا ہوں، تو ایسا کرو جنگل میں جاؤ، فلاں کنواں ہے وہاں سے ڈول بھر کے پانی لے کر آؤ۔ اب وہ جو جنگل ہوتا ہے وہ کافی دور ہوتا ہے، وہاں پہ بڑے بھیڑیے اور لکڑ بگے اور شیر اور چیتے بڑے خطرناک جانور ہوتے ہیں۔ اب جب بابا جی سو جاتے ہیں تو یہ چاروں دوست کہتے ہیں یار کون جائے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مطلب پانی کا بنانا ہے تو کسی بھی پانی کا بنا دیں، شاید اسی کنویں سے پانی سے کیوں بنا رہے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ تو نلکے سے پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں ڈول، اور سارے پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اب بابا جی صبح اٹھتے ہیں، بولتے پانی آ گیا، بولے جی پانی آ گیا، لیکن یہ تو پانی ہے تو شاید نہیں بنا۔ تو بولتے ہیں تم اسی کنویں سے پانی لے کر آئے ہو؟ کہ نہیں جی ہم اسی کنویں سے پانی لے کر آئے۔ بولے نہیں تم اس کنویں سے لے کے نہیں آئے۔ بولے نہیں جی ہم اسی کنویں سے لے کر آئے۔ ایک نے تو بول دیا جی خدا کی قسم اسی کنویں سے لے کر آیا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی قسم کھا لی۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی قسم کھا لی۔ چوتھے سے پوچھا، اب وہ بیچارہ وہ کمزور سا معصوم سا بندہ تھا میرے دوست عبداللہ جیسا، تو اس نے سر ہلا دیا، اس نے قسم نہیں کھائی لیکن کچھ بولا بھی نہیں۔ تو جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو تینوں نے جن نے جھوٹ بولا تھا ان کا پانی رہا تھا، لیکن جس نے جھوٹ نہیں بولا تھا اس کا پانی شہد بن چکا تھا۔ تو جب ہم سچ بولیں نا تو یقین جانیے آپ کا پانی شہد بن جائے گا، اور جھوٹ بولیں گے نا تو آپ کا شہد بھی پانی ہو جائے گا۔ اور اس کا فوراً پتہ نہیں لگتا، قدرت کا سسٹم بڑا ہلکے ہلکے چلتا ہے بھیا۔ 2-3 سال 4 سال 5 سال بعد پتہ لگتا ہے اچھا اس دن جو جھوٹ بولا تھا نا اس کی مار آج لگ رہی ہے۔ لیکن اب تو عقل سے ایسے پیدل ہو گئے، کتنا بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ کون سا جھوٹ تھا جس کی مار آج لگ رہی ہے۔ نیک آدمی اگر بیمار ہو جائے نا، کوئی نقصان ہو جائے تو سوچتا ضرور ہے کون سا گناہ ایسا کر دیا کہ بیماری آ گئی، کون سا گناہ پیچھے کر کر آ گیا ہوں کہ آج یہ رسوائی ہو رہی ہے، مار پڑ رہی ہے، مشکل میں آ گیا ہوں۔ اللہ سے استغفار ہی کرتا ہے۔ آنکھیں جو ہے نا ان کا کام ہے رونا، ٹپکتے رہنا، نم رہنا۔ یہ آنکھوں میں اتنی زیادہ شوخی اور ہنسی اور مسکراہٹ کچھ وقت کے لیے اچھی ہوتی ہے، کوئی ٹائم نکال لیا کرے تھوڑا سا رونے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تو اتنا بھی سمجھنے سے رہا ہوں قاصر، میں تو اتنا بھی سمجھنے سے رہا ہوں قاصر، راہ تکنے کے سوا آنکھ کا مطلب کیا ہے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔